بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ میں ہوں وقاص عزیز۔ دوستو، آپ کو اپنے ڈیجیٹل چینلز پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستو، اسلام آباد وفاقی دارالحکومت یوں تو بے شمار رازوں سے بھرا پڑا ہے کہ وفاقی دارالحکومت ہے، پھر ساتھ جڑواں شہر بھی ہے راول پنڈی، جو اپنی ایک الگ تاریخ رکھتا ہے، اپنی ایک الگ ہسٹری رکھتا ہے۔ حال ہی میں مجھے میرے کچھ دودھ فروش جو دوست ہیں انہوں نے کالز کیں اور انہوں نے کہا وقاص بھائی، یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یہ فوٹیج دیکھیں آپ۔ میں نے وہ فوٹیج دیکھی، میں نے کہا یہ لوگ کون ہیں؟ اب دیکھیں یہ فوٹیج اس وقت آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں، یہ بندے آئے ہیں اور انہوں نے ان سے دودھ کی بوتلیں لی ہیں اور یہ غائب ہو گئے ہیں۔ یہ پراسرار بندے ہیں۔ اب یہ پراسرار بندے کون سے ہیں؟ یہ کون سی قوتیں ہیں جو آ کر اسلام آباد میں دودھ کے دکانداروں کو ہراس کر رہے ہیں، ہراس کر سے انہیں اپنے غلط تعارف کروا رہے ہیں، سیمپل لے رہے ہیں؟ یہ جب اس چیز کی کھوج کرنے کے لیے میں نکلا تو ظاہری سی بات ہے، میں نے سب سے پہلے رابطہ کیا اسلام آباد فوڈ اتھارٹی سے۔ ان کے جو پبلک انفارمیشن آفیسر ہیں، جو پی آئی او ہیں، جب میں نے ان سے بات کی، میں نے کہا یہ آپ لوگ جو ہے وہ جا رہے ہیں دودھ فروشوں سے ملک شاپس پہ جا کے اس طرح جو ہے وہ آپ سیمپلز لے رہے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، ہماری ٹیم تو نہیں گئی ابھی، کیا ہوا ہے، آپ ہمیں فوٹیج بھیجیں۔ میں نے فوٹیج بھیجی تو وہ بھی چونک گئے، وہ کہتے ہیں یہ تو کوئی بہت ہی پراسرار بندے ہیں۔ اور پھر انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ کچھ عرصہ قبل بھی اس طرح کے واقعات ہوئے تھے اور اس طرح پراسرار لوگ آئے اور انہوں نے جو ہے سیمپلز لیے اور اس کے بعد پھر ایک الگ طرح کی مہم میڈیا پہ دیکھنے میں آئی۔ جب میں نے یہ بات سنی تو یکدم میرا ذہن تھوڑا سا ماضی کی طرف گیا۔ وہ ماضی کوئی زیادہ پرانا نہیں ہے، 2 ماہ پرانا ہے۔ اسلام آباد میں بھی جو ہے وہ ملاوٹ شدہ دودھ اور اس کے خلاف کارروائیاں جو ہے وہ جو ڈی سی صاحب ہیں، جو ہیڈ ہیں فوڈ اتھارٹی کے، ان کی زیر نگرانی بڑی اچھی ہوئیں۔ ہم نے کئی ہزار لیٹر دودھ جو ہے وہ تلف ہوتے دیکھا۔ وہیں پہ میں نے جب دیکھا کہ راول پنڈی فوڈ اتھارٹی کیا کر رہی ہے، 2-3 ماہ پہلے کی یہ بات ہے، جب میں نے یہاں وزٹ کرنا شروع کیا، میرے خیال سے اس وقت عدنان صاحب ہوتے تھے، تو اس وقت کی جو ڈی ڈی تھے، میں نے جب ان سے رابطہ کیا تو کچھ ایف آئی آرز انہوں نے مجھے دیں۔ وہ ایف آئی آرز میں نے دیکھیں، وہ 20-25 کے قریب دکانیں تھیں جنہیں سیل کیا گیا تھا، اور وہ دودھ صرف ملاوٹ شدہ نہیں تھا، وہ جعلی دودھ بن بھی رہا تھا۔ اور میں بڑا خوش ہوا، میں نے پھر جب اس کو مزید ریکی کیا، میری ٹیم نے وزٹ کیا، تو پتہ چلا کچھ دن بعد وہ دکانیں کھل رہی ہیں، انہیں دوبارہ جو ہے وہ پرمٹ دیے جا رہے ہیں، دوبارہ انہیں اجازت نامے دیے جا رہے ہیں، اور مبینہ طور پر جو ذرائع نے بتایا ہے کہ انڈر ہینڈ ڈیلز ہوئی ہیں اور لاکھوں روپے کی ڈیلز ہوئی ہیں۔ جب یہ چیز سامنے آئی تو پھر مجھے بطور ایک ذمہ دار صحافی کے، ایک ذمہ دار پاکستانی شہری ہونے کے ناطے مجھے دیکھنا پڑا کہ یہ شہر میں ہو کیا رہا ہے، پنجاب فوڈ اتھارٹی کیا کام کر رہی ہے۔ جب میں سارے معاملے کی کھوج میں نکلا تو چیچا وطنی، ساہیوال، پاک پتن اور اس کے ساتھ ساتھ سرگودا، حافظ آباد، یہ بڑے ایریاز چکوال کے نکلے میرے سامنے، جہاں پہ ڈیریز بھی تھیں لیکن بڑے دودھ مافیاز بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے اس وقت کے جو پنڈی کے ڈی ڈی تھے انہیں ایک مافیا کی نشاندہی بھی کی، جس کے بعد مجھے اس مافیا کی طرف سے کچھ تھریٹ کالز بھی آئیں، چیزیں بھی ہوئیں، واٹس ایور آئی ڈونٹ مائنڈ، جو جان اللہ کو دینی ہے وہ دینی ہے، لیکن اپنا فرض ادا کرنا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو ملاوٹ شدہ دودھ آ رہا ہے یا جو کیمیکل ملا دودھ بن رہا ہے وہ کہاں سے ٹریول کر کے آ رہا ہے؟ جی ٹی روڈ سے ٹریول کر کے آ رہا ہے یا موٹر وے سے ٹریول کر کے آ رہا ہے؟ روکنا کس کی جو ہے وہ ڈومین میں آتا ہے؟ وہ آتا ہے پنجاب فوڈ اتھارٹی، کیونکہ وہ ان کی ڈومین ہے۔ اب اس ڈومین میں جہاں اسلام آباد فوڈ اتھارٹی کی ڈومین آتی ہے تو اسلام آباد فوڈ اتھارٹی کا روکنا بنتا ہے، لیکن جو میجر پارٹ میں نے میئر کیا وہ پنجاب فوڈ اتھارٹی کا تھا، اور اس میں مجھے انتہائی شرمناک حد تک حقائق سامنے آئے، جو آئندہ ویلاگز میں آگے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، کہ پی ایف اے کا ناکہ لگا ہوا ہے۔ مخبری کون کر رہا ہے مافیا کو؟ آپ کے اپنے لوگ ہی بتا رہے ہیں نا کہ اس روٹ سے نہیں آنا، دوسرے روٹ سے جانا ہے۔ ایک تو یہ ایک مائنڈ گیم کھیلی جا رہی ہے، وہ جی دوسری طرف سے پہنچ گیا۔ پھر اگلی بات یہ ہے کہ جب وہ دکانیں آپ نے سیل کر دی ہیں، ٹھیک ہے، لوگوں کے کاروبار آپ تباہ نہیں کر سکتے، تو یہ آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ لوگوں کو بتائیں کہ فلانی ڈیریز ہیں، یہاں پہ بالکل خالص دودھ ہے اور یہاں سے جا کر آپ لیں۔ آپ کیوں نہیں ایسے انتظامات کرے، کیوں نہیں ایسی پالیسیز بنا رہے؟ یہ تو اب ڈی جی صاحب کا کام ہے، یہ تو ڈی جی صاحب کی ٹیم کا کام بنا ہے، یہ ان کا فرض بنتا ہے کہ وہ لوگوں کی صحت کو تباہ ہونے سے بچائیں۔ مریم نواز صاحبہ، اتنی بڑی فوڈ اتھارٹی آپ نے بنا دی اور اس فوڈ اتھارٹی میں یہ کام ہو رہا ہے۔ آپ تو سب کی ماں ہیں اور ہم آپ کو ایکسیپٹ بھی کرتے ہیں، بہت اچھا آپ کام کر رہی ہیں، لیکن یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا فوڈ اتھارٹی صرف پنجاب کی حد تک ہے، لاہور کی حد تک ہے؟ میں پنجاب فوڈ اتھارٹی کے حوالے سے آئندہ ویلاگز بھی کروں گا، فی الحال میں پنڈی کی ڈومین میں رہتا ہوں۔ یہ تو صرف دودھ والا معاملہ تھا، آئندہ دنوں میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہاں پہ لاپ کا گوشت کیسے آ رہا ہے،
اور یہاں پہ 2 نمبر گوشت کیسے بک رہا ہے. اس کے بعد جب میں ننکاری بازار والی سائڈ پہ وزٹ کرتا ہوں تو وہاں پہ جو اسپائسیز پڑے ہوئے ہیں ان میں کیا چیزیں ہیں, پھر جو گٹکا اور پھر تمباکو کی جو ریشوز ہیں, پھر جو 2 نمبر سگریٹس بن رہے ہیں, بہت ساری, چلیں ٹھیک ہے اس میں دیگر محکمے بھی انوالو ہوں گے, ساری چیزیں ہوں گی, لیکن میجر جو حصہ ہے وہ پنجاب فوڈ اتھارٹی کا ہے. اور پنجاب فوڈ اتھارٹی کیوں نہیں کام کر رہی یہ میری سمجھ سے باہر ہے. تنخواہیں بھی لے رہے ہیں, بیٹھے ہوئے بھی ہیں, تمام فیسلٹیز لے رہے ہیں. اور اب میں جو ہے یہاں پہ گزارش کروں گا ڈی سی اسلام آباد سے کہ ان پراسرار بندوں کے جو ہے نا یہ آپ نادرا کو دیں, بایو میٹرک ان کی ویریفیکیشن کروائیں. یہ کون ہے, لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے. یہ کس حیثیت سے جا کے اسلام آباد میں دکانداروں کو ہراس کر رہے ہیں, اور ان سے جو ہے پوچھا جائے کہ کس نے انہیں یہ ٹاسک دیا ہے کہ وہ اسلام آباد جیسے فیڈرل کیپٹل میں اس طرح کی ہراسمنٹ کریں اور ایک بیڈ وائبس کریٹ کریں. اس کے ساتھ ساتھ اسلام آباد فوڈ اتھارٹی کے حوالے سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ ان کی اپنی لیب بننی چاہیے تاکہ جو فوڈ پروسیسنگ کا عمل اسلام آباد میں ہو رہا ہے اس کو کلیئر کیا جائے. اور اسلام آباد فوڈ اتھارٹی کا بھی کام بنتا ہے کہ وہ موٹر وے پہ چیک لگا کے رکھیں پراپر, اور اندر اگر کوئی کالی بھیڑ موجود ہے تو اس کو بھی ایکسپوز کریں. اور جاتے جاتے دوبارہ یہ پراسرار بندے کون ہیں, یہ پراسرار چہرے کون ہیں جو لوگوں کے کاروبار پہ ڈاکے ڈال رہے ہیں, انہیں ہراساں کر رہے ہیں, انہیں کس نے اجازت دی ہے کہ یہ جا کے سیمپلز لیں. اور اگلے ولاگز میں بتاؤں گا کہ پنجاب فوڈ اتھارٹی میں کیا کچھ ہو رہا ہے. کرپشن ایک چھوٹی سی چیز ہے, لوگوں کی ہائرنگ سے لے کر ان کی لیبز بننے تک, ان کے دیگر اکوپمنٹ کی پرچیزنگ تک, ان کی گاڑیوں کے معاملات تک, میں تمام چیزیں اے ٹو زی ود پوری مکمل ثبوت کے ساتھ آپ کے سامنے رکھوں گا. فی الحال میں صرف یہی کہوں گا مریم نواز صاحبہ سے, وفاقی وزیر داخلہ جناب محسن نقوی صاحب سے اور عرفان میمن صاحب سے کہ خدارہ ایکٹیو ہوں, اور جس طرح آپ کام کر رہے ہیں. اور مریم نواز صاحبہ پلیز آپ ڈی جی فوڈ اتھارٹی جو ہیں پنجاب فوڈ اتھارٹی, ان سے یہ پوچھیں کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ محسن نقوی صاحب آپ بھی عرفان میمن صاحب سے پوچھیں کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے, اور اس معاملے کی ساری تحقیقات کروائیں. اس ویڈیو لنک کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.